ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور کرم ہے کہ اب تعالیٰ شانہ نے اس مبارک سلسلے کو دوبارہ جاری کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے بیماری کے بعد صحت عطا فرمائی اور در حقیقت یہ برکت اللہ کے کلام کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے مشکل کو آسان فرمایا اور شفا نصیب فرمائی۔ قرآن کریم شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، قرآن میں ہم وہ آیتیں نازل کرتے ہیں جو شفا ہے۔ تو قرآن شفا کا ذریعہ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اللہ کی طرف سے نصیحت نامہ آ گیا اور ایسی چیز آ گئی جس سے جو تمہارے دلوں کے لیے اور سینے کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ تو ظاہر ہے قرآن پاک جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے اور روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ روحانی بیماریاں جسمانی بیماریوں سے زیادہ سخت ہوتی اور خطرناک ہوتی۔ قرآن جب ان کے لیے شفا ہے تو جسمانی بیماریوں کے لیے شفا کیوں نہیں ہوگا؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے
اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سینے میں درد ہو رہا ہے، میرا دل بیمار ہے، دل میں میرے تکلیف ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھو۔ اللہ نے قرآن کی برکت سے ان کے دل کے روگ کو اچھا کر دیا۔ دوسرے صحابی تشریف لائے، عرض کیا میرے گلے میں تکلیف ہے، آپ نے فرمایا قرآن پڑھو۔ انہوں نے قرآن پڑھا، اللہ نے شفا عطا فرمائی۔ تو جسمانی بیماریاں ہوں یا روحانی بیماریاں ہوں، ان تمام بیماریوں کے لیے قرآن میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ یہ خزانہ ہے، لیکن جس امت کو یہ خزانہ دیا گیا وہ اس خزانے کی برکت سے، طاقت سے، اہمیت سے ناواقف ہے، اس کی قدر نہیں معلوم اس کو۔ یہ نعمت دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں، جو اللہ نے اپنے نبی کے صدقے میں مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ خزانہ گھر میں ہے موجود، پھر بھی آہ مفلس ہیں، بھٹکتے پھر رہے چار سو ایوائے نادانی۔ قرآن کریم کی ایک سورت ہے، اس سورت کا نام ہی سورہ شفا ہے، اس کے 25 نام ہیں اور وہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ وہ شفا ہی شفا، اس کا نام ایک سورہ شفا بھی ہے، جس کو ہم سورہ فاتحہ کہتے ہیں، جو ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے، جس کی 7 آیتیں ہیں۔ حضرت امام الاولیاء مولانا غلام علی صاحب شاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہم غریبوں کے گھر پہ کبھی بیماریاں نہیں آتی، اور اگر کبھی کوئی بیماری آتی بھی ہے تو جہاں ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی وہ ایسے غائب ہو جاتی گویا کہ بیماری تھی ہی نہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ سورہ شفا بھی ہے، اللہ کے نبی کا فرمان سچا بھی ہے، قرآن میں تاثیر بھی ہے، جو کل تھی وہی آج بھی ہے۔ ہم تو بہت دنوں سے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، ہمیں تو شفا نہیں ہوئی، ہمیں تو آپریشن کروانا پڑا، ہمیں تو ڈاکٹر کے وہاں جانا پڑا، ہمیں تو دوائیں استعمال کرنا پڑی، پھر کیسے شفا؟ پھر کیسے شفا؟ محی السنہ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شفا کا مطلب تم سمجھے نہیں، تم نے شفا کا یہ مطلب سمجھا کہ ادھر پڑھا اور مرض ختم، یہ بھی شفا ہے۔ شفا یہ بھی ہے کہ اس کی برکت سے آپ صحیح ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے۔ شفا یہ بھی ہے کہ آپ کو اس ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس پہنچنے کی سبیل مل گئی، راستہ مل گیا، ذریعہ مل گیا۔ شفا یہ بھی ہے کہ وہ ڈاکٹر، وہ حکیم اتفاق سے موجود بھی ہے، باہر نہیں ہے۔ شفا یہ بھی ہے کہ ڈاکٹر سے ملاقات ہو گئی اور اس نے جو مرض تجویز کیا اس کی سمجھ میں مرض آ گیا۔ یہ بھی سورہ فاتحہ کی برکت ہے، یہ بھی شفا ہے۔ پھر اس ڈاکٹر نے جو دوا لکھی یا اس نے آپریشن کیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ دوا اثر انداز ہو گئی، یہ بھی شفا ہے۔ تو تم نے شفا کا مطلب یہی سمجھ لیا۔ ہم لوگوں کی سوچ محدود ہے۔ اللہ کہتا ہے اجیب دعوت الداع، دعا کرنے والوں کی دعا کو میں سنتا ہوں۔ 50 سال سے دعا کر رہے ہیں، آج تک قبولی نہیں، اللہ کہتا ہے میں تو دعا سنتا ہوں۔ تو اس نے دعا سننے کا مطلب نہیں سمجھا، وہ سمجھ رہا ادھر مانگا
اور جو مانگا ادھر مل جائے تو قبول ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ پھر مطلب کیا ہے؟ جو مانگ رہا ہے اگر وہ چیز اس بندے کے حق میں ابھی مناسب ہے، وہی مناسب ہے تو اللہ وہی دے گا، ابھی مناسب ہے تو ابھی دے گا، دیر میں مناسب ہے تو دیر وہی دے گا مگر دیر میں دے گا۔ اس لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک دم سے کسی کو کوئی چیز اگر دے دی جاتی ہے تو بجائے فائدے کے نقصان ہو جاتا ہے، خوشی میں پاگل ہو جاتا ہے آدمی، اٹیک پڑ جاتا ہے آدمی۔ اس لیے دیر سے دینے ہی میں حکمت ہے۔ اگر وہ چیز مناسب ہے تو وہی دے گا، ابھی مناسب ہے ابھی دے گا، دیر میں مناسب ہے تو دیر میں دے گا، اگر وہ مناسب ہی نہیں ہے تو کبھی نہیں دے گا، اور کبھی نہ دینا بھی یہ اس کی مہربانی ہے۔ اگر دے دے گا آپ ابھی مر جائیں گے، فائدہ کیا؟ ایسی نعمت سے کیا فائدہ؟ اس لیے وہ نقصان دہ ہے، وہ ابھی نہیں دے گا، کبھی نہیں دے گا۔ لیکن یہ دعا مانگنا بھی ضائع نہیں ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ مانگا تم نے کچھ ہے اور تمہارے لیے قیمتی دوسری چیز ہے، اللہ یہ نہ دے کر دوسری قیمتی چیز تمہیں دے رہا ہے۔ تم فائدہ مانگ رہے ہو حالانکہ تمہارا بہت بڑا خطرے میں ہیں آپ، اس دعا کی برکت سے اللہ نے خطرے کو ٹال دیا، آپ سمجھ دعا قبول دی، دعا تو قبول ہے۔ تو غرضے کی قرآن شفا ہے۔ حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب میں قرآن پڑھنا مجھ سے چھوٹ جاتا ہے، میں بیمار ہو جاتا ہوں، میری شفا قرآن پڑھنے میں ہے۔ جب تک اللہ نے زندگی مقدر رکھی قرآن پڑھتے رہے، جب اللہ تعالیٰ کو اپنے پاس بلانا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بیمار کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے بڑی جلدی اپنے پاس ان کو بلا لیا۔ بیماری تو ذریعہ ہے کاہے کا؟ اللہ سے ملاقات کا۔ حدیث میں آتا ہے جہاں کسی آدمی کی موت مقرر ہے اللہ اس آدمی کا کوئی کام وہاں رکھ دیتا ہے، اس کام کے لیے وہاں جاتا ہے، وہاں اس کی موت آنا ایسی کوئی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، وہ بندہ بیماری پہ صبر کرتا ہے، جب صبر کرتا ہے تو اللہ اس کے درجے کو اور بلند کر دیتا ہے۔ عین اس بیماری کے زمانے میں فرمایا دو ایک روز پہلے کہ مجھے مدینے جانا ہے، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے، مجھے مدینے جانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ملاقات قریب ہے، اللہ سے ملاقات کریں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک پہاڑ کے قریب پہنچے، پہاڑ کی چوٹی پہ دیکھا اللہ کے نبی ہیں اور ابو بکر صدیق ہیں اور حضرت عمر نیچے ہیں، اور حضور حضرت عمر سے کہہ رہے یہاں آؤ، تم میرے پاس آؤ۔ کس نے خواب دیکھا؟ کس نے دیکھا تھا؟ ابو موسیٰ اشعری نے۔ کیا دیکھا؟ گھوڑے پہ بیٹھ کے پہاڑ کے پاس پہنچے، پہاڑ کی چوٹی پر کون کھڑا ہے؟ اللہ کے نبی، ساتھ میں کون ہے؟ ابو بکر صدیق، نیچے کون ہے؟ حضرت عمر۔ حضور حضرت عمر کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے یہاں آؤ، میرے پاس آؤ۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں آنکھ کھلی میری، میں سمجھ گیا حضرت عمر کی وفات کا وقت بالکل قریب ہے، حضور کہہ رہے میرے پاس آؤ۔
تو کسی نے پوچھا آپ نے حضرت عمر کو بتایا؟ کہ میں نے ان کی زندگی میں ان کی موت کی خبر دینا مناسب نہیں سمجھا، مگر ہوا یہی، چند دن کے بعد حضرت عمر شہید کر دیے گئے۔ تو یہ کیا ہے، کیسی مبارک موت ہے کہ مجھے مدینے جانا ہے، مجھے اللہ کے رسول بلا ہے۔ تو باہر صورت اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر سے یہ موقع عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو ہم پڑھیں، اس کے معانی اور مطالب کو ہم بیان کریں۔ اللہ نے پھر سے یہ توفیق عطا فرمائی۔ کرے وہ شکر ادا کی زباں سے تیرا جگر، مرید عشق کو ہنسنا سکھا دیا تم نے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اس مبارک سلسلے کو اللہ تعالی جاری و ساری رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے ہم سب کی نجات اور مغفرت کا اللہ فیصلہ فرمائے۔ تو قرآن کریم کی یہ آیتیں جو میں نے پڑھی ہیں، ان آیتوں سے پہلے ذکر ہے غزوہ احد کا۔ غزوہ احد میں کیا ہوا تھا؟ مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 1000، اور دشمن کی تعداد 3000۔ جب پہنچے حضور قریب تو 1000 میں سے 300 منافق تھے۔ انہوں نے کہا ہم تو جا رہے ہیں، ہم لڑیں گے نہیں، 3000 کا کوئی مقابلہ ہوتا؟ میری بات نہیں مانی۔ کتنے بچے؟ 700۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترتیب مقرر کی، پیچھے احد پہاڑ، سامنے کافروں کا لشکر، بائیں طرف چھوٹی سی پہاڑی، اس کے اوپر 50 تیر انداز، بیچ میں درہ، یہاں سے دشمن پیچھے سے آ سکتا ہے، یہ تیر انداز آنے نہیں دیں گے، یہیں رہنا، فتح ہوئے شکست ہٹنا نہیں یہاں سے۔ اور پھر جنگ شروع ہو گئی، مسلمانوں کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا۔ ان کے 6 7 9 آدمی جو جھنڈا لے کے آگے بڑھے، سب کے سب مارے گئے، اور پھر کافر بھاگ کھڑے ہوئے۔ صحابہ کہتے ہیں عورتیں بھی تھیں، ساتھ میں کاہے کے لیے آئی تھی کہ چوڑیاں پیش کر دیں گے اپنے شوہروں کو، بھاگ رہے ہو؟ وہ عورتیں بھی بھاگ رہی تھیں۔ عین اس موقع پر جب سب بھاگ کھڑے ہوئے تو صحابہ نے ان کا چھوڑا ہوا مال اکٹھا کرنا شروع کیا۔ جو تیر انداز تھے 50، انہوں نے دیکھا جنگ تو ختم ہو گئی، ہمارے ساتھی مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، چلو ہم بھی چلیں۔ مگر ان کے جو سردار تھے، ان کا نام تھا عبداللہ ابن جبیر، ان کا نہیں، اللہ کے نبی نے کہا تھا یہیں کھڑے رہنا۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی کا یہ مقصد نہیں تھا جنگ ختم ہو جائے پھر بھی یہیں رہنا، اب تو جنگ ختم ہو چکی۔ انہوں نے منع کیا، پھر بھی 10 آدمیوں کے علاوہ 40 آدمی نیچے اتر آئے اور مال اپنے جمع کرنا شروع کر دیا۔ کافروں کا ایک لشکر کا حصہ جو حضرت خالد کی ماتحتی میں تھا، انہوں نے دیکھا وہ جگہ جہاں تیر انداز کھڑے تھے خالی ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں بس، پیچھے سے چکر کاٹ کے آئے، ان 10 کو شہید کر دیا۔ مسلمان بے خبر پیچھے سے حملہ کر دیا، جو بھاگے تھے وہ بھی پلٹ آئے، مسلمان بیچ میں پھنس گئے، اسلحے بھی نہیں ہیں، ایک دوسرے کو پہچان بھی نہیں پا رہا ہے۔
اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پتھر لگا، آپ کے مبارک داغ شہید ہوئے، آپ کے خون کی کڑیاں چبھی، گڑھا کھودا گیا تھا میدان میں، گڑھے میں آپ گر گئے، نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ایک کافر نے اعلان کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے قتل کر دیا۔ اس خبر کو سننا تھا، صحابہ کو ہوش و حواس ختم۔ اب زندہ رہ کے کیا کریں گے؟ جب حضور نہیں رہے، تلوار پھینک دی، بیٹھ گئے، کچھ میدان سے چلے جا رہے ہیں۔ عجب نقشہ تھا۔ پھر 70 بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، زخمی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے حضرت ابی بن کعب نے دیکھا، کعب بن مالک نے دیکھا۔ یا معاشر المسلمین ابشروا ھذا رسول اللہ، اے مسلمانوں کی جمعیت خوشخبری سنو، اللہ کے نبی موجود۔ پھر پلٹ کے مسلمان آئے، 70 شہید، زخموں سے چور، اللہ کے نبی زخمی، ہمت جواب دے گئی۔ عین اس موقع پر مسلمانوں کی تسلی کے لیے قرآن کی آیتیں نازل ہوئی۔ اللہ نے کیا کہا کہ تم سے پہلے جو امتیں ہیں ان میں جو نبی تھے، ان کے ساتھ جو اللہ والے تھے، وہ دشمنوں سے لڑے، بہت سے شہید ہو گئے، نبی بھی شہید ہو گئے، مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے دشمن سے خوشامد نہیں کی، لڑتے رہے، اللہ سے دعا مانگتے رہے۔ وہ جس نبی کے امتی تھے، وہ نبی بھی تمہارے نبی سے کم درجے کے، وہ امت بھی نبی کی امت سے کم درجے کی۔ انہوں نے حوصلے نہیں ہارے، تم نے کیسے حوصلہ ہار دیا؟ تمہیں بھی ہمت نہیں ہارنا چاہیے۔ اللہ کیا کہہ رہا سنیے، وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے ہی نبی ایسے ہیں، قاتل، ان کے ساتھ جہاد کیا مل کر، ربیون کثیر، بہت سے اللہ والوں نے، ان کے امتیوں نے جہاد کیا، اور جہاد میں بہت تکلیف اٹھائی، بہت قربانیاں دی، لیکن فما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ، وہ کمزور نہیں پڑے ان تکلیفوں کی وجہ سے جو اللہ کے راستے میں ان کو پہنچی، کمزور نہیں پڑے۔ وما ضعفوا، انہوں نے ہمت بھی نہیں ہاری، نبی قتل ہو گیا، ہمارے ساتھی قتل ہو گئے، میرا کیا ہوگا، ہمت نہیں ہاری۔ وما استکانوا، اور انہوں نے دشمن کے آگے خوشامد نہیں کی، ہم تم سے ملے جاتے ہیں، ہمارے حال پہ رحم کرو، کچھ نہیں۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ ایسے موقع پر ثابت قدم رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جب دوسرے پیغمبر کے امتیوں نے ہمت نہیں ہاری، حوصلہ نہیں ہارا، تم تو سب سے افضل نبی کے امتی ہو، تم تو خیر الامت ہو، حوصلے اپنے بلند رکھو۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، غمزدہ نہ ہو، ہمت نہ ہارو، اگر ایمان والے ہو تو سربلند رہو گے۔ اللہ کہتا ہے انہوں نے ہمت بھی نہیں ہاری، اور کیا کیا؟ ہمت نہیں ہاری، زبان سے یہ بھی نہیں کہا مر گئے، اب کیا ہوگا، میرے ساتھی شہید ہو گئے، کوئی لفظ زبان سے بے صبری کا ان کی زبان سے نہیں نکلا، بلکہ ان کی زبان سے اگر نکلا تو کیا نکلا؟ اے مصیبت غم کے عالم میں انہوں نے مدد کے لیے اگر کسی کو پکارا تو کس کو؟ اللہ کو۔ اور دعا کی، کیا دعا کی سنیے، اللہ اس دعا کا ذکر کر رہا ہے، وما كان قولهم الا ان قالوا، اور ان کی زبان سے اس کے سوا کچھ نہیں نکلا کہ انہوں نے کہا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے۔ کہ کیوں کہا؟ تو اللہ والے لوگ تھے،
اس لیے کہ جب کوئی تکلیف آدمی کو پہنچتی ہے، صدمہ، تو کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے زیادہ تر۔ اس لیے سب سے پہلے انہوں نے کیا کہا؟ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اگر کوئی گناہ نہ بھی کیا ہو، جب بھی اللہ کو یہ پسند ہے بندہ یہ کہے کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دیا، اللہ کو پسند۔ غم چبینی زود استغفار کرو، جب غم تمہیں دکھائی دے تو سب سے پہلا کام کیا ہے؟ استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بیماریوں نے گھیر لیا، قرضے کے بوجھ سے پریشان ہو گئے، مقدمے ہیں، رشتے نہیں آ رہے، کاروبار خراب ہو گیا، غم ہی غم ہے۔ ان غموں سے بچنے کے لیے ڈھال کیا ہے؟ استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ غم جو بیری زود استغفار کرو، جب غم دیکھو بڑی جلدی توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ غم ز امر خالق آمد کار کن، غم اللہ کی طرف سے آتا ہے، اللہ کو ناراض نہ کرو، اللہ کو منا لو، سارے غم ختم ہو جائے گے۔ اگر دعا مانگنا ہو، سب دعا مانگتے، دعا مانگنا چاہیے، مگر دعا مانگنے میں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ پہلے معافی مانگو پھر دعا مانگو۔ ان لوگوں نے پہلے معافی مانگی، کیا کہا؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے، واسرافنا فی امرنا، اور ہمارے معاملے میں جو ہم سے زیادتی ہو گئی ہے اس کو معاف کر دیجیے، پچھلے جو گناہ ہو گئے وہ بخش دیجیے، ابھی حال میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اسے معاف کر دیجیے۔ یہ تو ہوئی معافی۔ اب فوراً دعا مانگنے کیا؟ وثبت اقدامنا، اور اے اللہ ہمارے قدموں کو جمع دیجیے۔ دشمن اگرچہ زیادہ ہے، تعداد زیادہ ہے، لاؤ لشکر زیادہ ہے، اس کے پاس آلات ہتھیار زیادہ ہیں، بہت بڑی تعداد ہے، دنیا اس کے ساتھ ہے، ہوا کرے اے اللہ ہمارے ساتھ تو آپ ہیں۔ وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو جمع دیجیے۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے یہ کہا گیا، دیکھو تم سے پہلے نبی کی امتیوں نے ہمت نہیں ہاری، دعا مانگی، اے اللہ ہمارے قدموں کو جما دے۔ صحابہ نے یہ سنا، ایسا سبق باندھا، اس کے بعد پھر کبھی صحابہ کے قدم نہیں لڑکھڑائے، کبھی ہمت نہیں ہاری۔ 3000 صحابہ نے 2 لاکھ کا مقابلہ کیا، 3000 صحابہ نے 2 لاکھ کا مقابلہ کیا۔ اور آج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا یہی حال ہے۔ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں کیا ہو، 20 سال تک 52 ملک جو تھے وہ طالبان سے لڑتے رہے، بمباریاں کرتے رہے۔ 20 سال کے بعد اللہ نے غلبہ دیا، سب دم دبا کے بھاگ گئے۔ آج فلسطین کے مجاہدین، ان کے مقابلے میں کون ہے؟ امریکہ ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے، اسرائیل ہے، ٹینک ہیں، توپ ہیں، گولے ہیں، بارود ہے، دنیا بھر کے سامان ہیں۔ اور صاحب 8 مہینے ہو چکے، بڑے بڑے جنرل، کرنل سب کے سب مارے جا چکے۔ فوج میں لڑنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں، بھرتی ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان سے ہم نہیں لڑیں گے۔ ہزاروں پاگل ہو گئے، پاگل، خود ہی اپنے گھر والوں کو جا کر اپنی بندوق سے شوٹ کر دیا۔ علاج ہو رہا ہے، ان کے قدموں میں آج تک لغزش نہیں آئی۔ وہ کہتے ہیں اگر 7 سال یہ لڑیں گے ہم 7 سال لڑیں گے۔ اسی حالت میں تراویح بھی ہو رہی، بمباری بھی ہو رہی، تراویح بھی ہو رہی، روزے بھی رکھے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ انہی صحابہ کے غلاموں کا حال یہ ہے، صحابہ کا ایمان کیسا ہو۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، جب انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے کیا کیا؟ ان کو بدلہ عطا فرمایا دنیا میں۔ دنیا میں کیا بدلہ دیا؟ ان کو فتح دی، نصرت دی، جنگ میں وہ جیت گئے، دشمن ہار گئے۔ وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، اور آخرت میں جو اللہ بدلہ دے گا وہ دنیا کے بدلے سے بہت بڑا ہے، جنت ہے، اور جنت کی نعمتیں ان کے استقبال کے لیے تیار۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یہ انہی کے ساتھ خاص نہیں تھا، قیامت تک کے لیے اللہ کا قانون ہے، جو نیک بنیں گے، نیک رہیں گے، اللہ ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اتار چڑھاؤ آتا ہے، لیکن انجام کیا ہوتا ہے؟ حق پرستوں ہی کی جیت ہوتی، غلبہ حق پرستوں کو ملتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر جب میدان جنگ میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، خود زخمی ہیں، تو کچھ منافق بھی تھے وہاں، انہوں نے صحابہ سے کہا نبی بھی شہید ہو گئے، اب اس دین پہ زندہ رہ کے کیا کرو گے؟ یہ سامنے والے جو لوگ ہیں، پہلے ان کا جو دین تھا وہی ہمارا دین تھا، لہذا چلو ہم ان سے تمہاری بات کرا دیں اور وہی دین پھر سے اختیار کر لو، جان بچ جائے گی۔ نہیں سمجھ میں آئی گی؟ جو منافق تھے انہوں نے صحابہ کرام سے مشورہ دیا، کیا کہا؟ اب اللہ کے نبی تو دنیا میں رہے نہیں، شہید ہو گئے، لہذا تمہارے ساتھی بھی شہید ہو گئے، اب جان بچانے کے لیے جو دین پہلے تمہارا تھا وہی دین پھر سے اختیار کر لو۔ اس موقع پر قرآن کی یہ آیتیں نازل ہوئی، اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کا کہنا مانو اور دین کے دشمنوں کا کہنا کبھی مت مانو، یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، یہ دنیا میں بھی تمہیں برباد کر دیں گے اور آخرت کبھی کام کا تمہیں نہیں رکھے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، اے ایمان والو اگر تم کہنا مانو گے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا تو تمہیں لوٹا دیں گے تمہارے پیروں کے بل، پہلے کافر تھے پھر تمہیں کفر تک پہنچا دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، تو تم لوٹ جاؤ گے ناکام ہو کر۔ دیکھو ان دشمنوں کی طرف ان کی بات مت مانو، تمہارا حقیقی مددگار کون ہے؟ اللہ۔ ایمان کس پر لائے تھے؟ اللہ پر۔ نبی کا اگر انتقال ہو گیا تو اللہ کا تو انتقال نہیں ہوا۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ تمہارا مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور اللہ جس کی مدد کرے پھر کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو اس کو دنیا کی کوئی طاقت شکست۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے، بہترین مدد کرنے والا ہے، اس کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے، فوجوں کی ضرورت نہیں ہے، آلات کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا؟ تم نے دشمنوں کو کہنا نہیں مانا، اللہ اس کے رسول کا کہنا مانا، سنو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ کیسے مدد کریں گے اللہ؟ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب ہم کافروں کے دل میں ہیبت طاری کر دیں گے، رعب ڈال دیں گے، اور اس رعب کی وجہ سے کافر تمہارے مقابلے میں کھڑے ہونے کی جرات نہ کریں گے۔ یہی ہوا، 70 صحابہ شہید، بڑے بڑے، حضرت حمزہ شہید، ان میں حضرت حنظلہ شہید، سعد بن ربیع شہید، باقی صحابہ زخمی، مگر کافر لوگ انہوں نے یہ نہیں سوچا
یہ اتنے شہید ہو گئے، تھوڑے سے بچے، یہ بھی زخمی ہیں، یہاں سے ہٹو نہیں، ایک حملہ اور کرو، ختم۔ ایک آدمی چوڑی بیچ رہا تھا، چوڑیاں پہلے لوگ بیچتے تھے، کانچ کی چوڑی، گاؤں گاؤں محلے محلے لے جاتے تھے، گٹھری رکھ کر کے کندھے پہ۔ تو ایک پولیس والا ملا، پولیس والوں کی عادت ہے وہ پہلے ڈنڈا مارتے، کیا ہے بھائی؟ تو اس گٹھری پہ ایک ڈنڈا مارا، کہنے کیا ہے اس میں؟ اس نے کہا صاحب ایک اور مار دیے پھر کچھ نہیں، ایک اور مار دیے پھر کچھ نہیں۔ 70 شہید ہو چکے، خود زخموں سے چور چور ہیں، مگر کافروں کے دل میں یہ بات نہیں آئی کہ اب ایک اور حملہ کر دیں، ابھی ختم ہو جائے۔ کیوں؟ زخمی بھی ہیں، شہید بھی ہیں، ان کے دل میں اللہ نے رعب طاری کر دیا۔ یہ زخمی ضرور ہے مگر زخمی شیر ہے، شیر اگر زخمی بھی ہو جائے تو بھی ڈرنے کی ضرورت ہے۔ خیر گئے واپس، راستے میں سوچ رہے ہیں بڑی غلطی کی، بس ایک وار کی ضرورت تھی، ہمیشہ کے لیے درد سر ختم ہو جاتا، لیکن ہمت اب بھی نہیں ہو رہی۔ ایک آدمی کو کچھ پیسے دیے، کل مسلمانوں سے جا کے کہہ دینا وہ لوگ پھر سے آ رہے ہیں لڑنے کے لیے، وہ لوگ پھر سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، جھوٹی خبر دے دینا۔ اس نے آ کے خبر دی صحابہ کو کہ وہ پھر سے آ رہے ہیں۔ صحابہ نے سنا تو ایسے اڑایا جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی ہو، یوں اڑا دیا۔ جب ان سے کہا گیا ان الناس قد جمعوا لکم، لوگ تمہارے لیے اکٹھا ہو رہے ہیں پھر سے، فزادتہم ایمانا، تو ایمان ان کا گھٹنے کے بجائے بڑھ گئے، اور منہ سے کیا بولے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ وہ ڈرا رہے ہیں، یہاں حوصلہ اور ایمان بڑھ رہا۔ اللہ کے نبی نے سنا تو حضور نے کیا کہا؟ اچھا صحابہ کا زخمی ضرور ہے، چلو، وہ نہیں آ رہے، ہم چلیں گے ان کے مقابلے کے لیے۔ اب صحابہ بات چلنے کے لائق نہیں تھے، تو ایک نے دوسرے صحابی کو کندھے پہ لادا اور چلے۔ جب اس میدان میں پہنچے تو دشمن کے اوپر ایسا رعب طاری ہوا، ارے ہم تو ان کو سمجھ رہے تھے کچھ نہیں ہے ان میں، یہ ہم سے لڑنے کے لیے آ گئے۔ سر پہ پاؤں رکھ کر کے یہ کاہے کا نتیجہ ہے؟ اللہ سے مدد مانگنے کا نتیجہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب ہم رعب ڈال دیں گے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا۔ کیوں؟ بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک کیا ہے جن کے شریک ہونے کے لیے کوئی پروف، دلیل ہے؟ کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ اللہ کا کوئی پارٹنر ہے؟ بولو، چاند کی بھی پوجا کر رہے ہیں، سورج کی بھی پوجا کر رہے ہیں، درختوں کی پوجا کر رہے ہیں، 33,000 دیوی اور دیوتا، مگر دلیل پیش کرو کہ اللہ کا جو پاور ہے وہ کسی میں ہے پاور؟ سب محتاج، سب بے بس، خود ان کی حفاظت کرنا پڑتی ہے۔ آنکھیں ہیں بتوں کی مگر کوئی بت دیکھتا نہیں، ہاتھ ہیں مگر پکڑ نہیں پاتے، اور جو پجاری ہیں وہ پکڑ رہے ہیں، اور جن کی پوجا کر رہے ہیں وہ پکڑ ہی نہیں پاتے۔ پیر ہیں مگر چل نہیں پاتے۔ سوچیے آپ، تو ظاہر بات ہے جس کی معبود، جس کی پوجا کی جائے وہ اتنا کمزور ہوگا تو پجاری کیا طاقتور ہوگا؟ وہ اور کمزور ہوگا۔ اور مومن اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کا دل کیا ہوتا ہے؟ بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ مشکلات اس کے سامنے آتی ہیں اور گزر جاتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے
وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور وہ ظالموں کا بدترین ٹھکانہ ہے۔ صحابہ کرام نے کہا جنگ ختم ہو گئی، مدینے پہنچنے کے بعد، حضور ہم تو اللہ والے ہیں، اللہ پر ایمان، جیسے مسلمان نہیں کہتا ہے، ہم تو نماز بھی پڑھتے، روزہ بھی رکھتے، حج بھی کرتے، لیکن دنیا میں کافر قومیں، باطل طاقتیں پھل نہیں پھول نہیں، مسلمانوں پر مصیبتیں آتی، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، اور نعمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر۔ ہم لوگ سوچتے ہیں، حالانکہ ہم لوگ قاعدے کے دیندار بولو ہیں، ہم لوگوں نمازی ہیں، مگر ہم لوگوں کی نماز کیسی سب ہم لوگوں کو خود پتہ ہے، نہیں معلوم، جیسی ہونا چاہیے ویسے ہی ہر آدمی اپنی نماز کے بارے میں جانتا ہے۔ جیسے ہی نماز شروع کی، پہلے ہوش میں تھے، نماز شروع کی بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوش ہونے کا مطلب دماغ چکر کھا رہا ہے، پتہ نہیں کہاں کا۔ اللہ اکبر امام نے کہا، ہم نے بھی اللہ اکبر کہا، اب اس کے بعد آگے کچھ نہیں پتہ کیا ہوا، کہاں کہاں گھومتے رہے، اور آٹومیٹک طریقے سے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، رکوع سجدہ سب کچھ ہو رہا ہے، دماغ کہیں اور۔ اور جیسے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب ہوش میں آ گئے۔ ایسے ہی نماز ہے نا، وہ آئے بدر میں، اتنا تو میر نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی، جب تک نیت نہیں باندھی تھی ہوش میں تھے، نیت باندھی دماغ آؤٹ ہو گیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، پھر ہوش میں آ گئے۔ ایسی نماز ہے نا، نہیں ایسی۔ اور صحابہ کی نماز، اللہ، ہم لوگوں کی نماز ایسی، پھر بھی ہم لوگ کیا چاہتے ہیں؟ فتح ہو ہماری، نصرت ہو ہماری، مسلمان عزت پائے، مسلمان کہیں ذلیل نہ ہو، کہیں دکھ نہ پہنچے، ہوتا ہے نا۔ صحابہ کا وہاں 100% دیندار۔ تو صحابہ کرام میں سے بعض نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم لوگ تو ایمان والے، پھر یہ کیسے ہوا کہ 70 شہید ہو گئے اور زخمی بھی ہوئے اور یہ ہوا اور وہ ہوا؟ ہم سے تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو تو کامیاب سربلند رہو گے۔ تو اللہ کی طرف سے جواب میں قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، کمی اللہ کے وعدے میں نہیں، کمی تمہارے اندر ہے۔ کیا ہوا تھا سنیے، لقد صدقکم اللہ وعدہ، اللہ نے اپنے وعدہ بالکل سچ کر دکھایا۔ کیسے کہ شروع میں جب جنگ احد ہوئی تو مسلمان غالب ہوئے یا دشمن؟ کون غالب ہوا؟ مسلمان۔ اور دشمن بڑی تعداد کے باوجود میدان سے بھاگ کھڑا، کتنے 9 آدمی نکلے مقابلے میں الگ الگ، اور 9 کے 9 مارے گئے، ایک مسلمان نہیں مرا ان میں۔ اللہ کا وعدہ سچا ہوا نہیں ہوا؟ کس کی مدد کی؟ کس نے مدد کی؟ اللہ نے۔ کون غالب ہوا؟ تم غالب ہوئے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا۔ اِذْ تَقُصُّونَهُمْ بِإِذْنِي، یہاں تک کہ تم قتل کر رہے تھے ان کو اللہ کے حکم سے، وہ نہیں قتل کر رہے تھے تمہیں، تم قتل کر رہے تھے، وہ بھاگ رہے، تم نہیں بھاگ رہے تھے۔ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، پھر یہ جنگ کا رخ کیسے بدل گیا؟ وہ بھاگ رہے تھے، پھر وہ پلٹ آئے، 70 تمہارے شہید ہو گئے۔ یہ جنگ کا رخ کیسے بدل، رنگ کیسے بدل گیا؟ اللہ کا تو تم بدلے تو جنگ کا رخ بدلا کیسے؟ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ تم رائے میں کمزور ہو گئے۔ رائے میں کون سی رائے؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ جنگ میں فتح ہو یا ہار، جیت ہو یا ہار، 50 تیر اندازوں سے کہا تھا تم یہیں پہ بولو کھڑے رہو، ہٹنا نہیں۔ تمہارے اندر رائے کی کمزوری پیدا ہو گئی، کچھ نے کیا کہا؟ کیا کہا؟
جنگ ختم ہو گئی، یہاں کھڑے رہنے سے کیا فائدہ؟ حضور کے فرمانے کا یہ مطلب تھوڑی نہ تھا. حتیٰ اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم رائے میں کمزور ہو گئے. وتنازعتم فی الامر، اور اللہ کے نبی کے معاملے میں تم لوگوں نے جھگڑا کیا. 40 آدمی کہہ رہے تھے کہ یہاں کھڑے ہونے سے اب کوئی فائدہ نہیں، جنگ ختم ہو چکی. اور 10 آدمی کیا کہہ رہے تھے؟ حضور نے کہا کیا تھا؟ جنگ ختم ہو چاہے باقی ہو، جیت ہو چاہے ہار ہو، یہاں سے تو اختلاف ہوا نہیں، یہاں تک کہ تم نے اختلاف کیا. وَعَصَيْتُمْ، اور تم نے نافرمانی کی. کس کی؟ اللہ کے نبی کے حکم کی. یہاں سے نہیں ہٹنا ہے، اور تم ہٹے نہیں ہٹے. 40 نہیں، 40 ہٹ گئے، 10 باقی رہے. اکثریت تو ہٹ گئی. یہ کب ہوا؟ من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد جو تم چاہتے تھے اللہ نے تمہیں وہ آنکھوں سے دکھا دیا تھا. تم غالب ہو چکے تھے، تم جیت چکے تھے، تمہارا دشمن ہار چکا تھا. اس کے بعد تم نے نافرمانی کی، آپس میں اختلاف اس کے بعد تم نے کیا، رائے میں اختلاف، کمزوری تب پیدا ہوئی. اللہ فرماتا یہ کیوں ہوا؟ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کچھ لوگ دنیا چاہتے تھے اور کچھ لوگ آخرت چاہتے تھے. کچھ لوگ دنیا چاہتے تھے مطلب کیوں بھائی؟ تم میں سے کچھ لوگ دنیا چاہتے تھے، صحابہ میں سے اللہ کہہ رہا ہے، اور کچھ آخرت چاہتے تھے. دنیا کون چاہتا تھا؟ 40 آدمی. کیسے؟ انہوں نے کہا سب لوگ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، چلو تم لوگ بھی مال غنیمت. اور کچھ لوگ آخرت چاہتے تھے، وہ کتنے تھے؟ 10. ارے ہوگا جمع کرنے دو، ہم تو یہاں سے ہٹیں گے نہیں. یہ اللہ کہہ رہا ہے صحابہ دنیا چاہتے تھے. کیا صحابہ دنیا دار تھے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. اللہ ان سے راضی ہو چکا، اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی پیروی پہ جنت کا وعدہ کیا. کیا صحابہ دنیا دار تھے؟ اللہ قرآن میں تو کہہ رہا ہے. مطلب سمجھو اس کا، یہ بہت اہم مسئلہ ہے. صحابہ کی طرف سے بدگمانی نہیں ہونا چاہیے. جو صحابہ مال غنیمت جمع کرنے کے لیے نیچے اترے تو ان کا مقصد کیا تھا؟ اگر وہ مال غنیمت جمع کرنے کے لیے نیچے نہ اترتے، نہ جمع کرتے، تو ان کو مال غنیمت ملتا یا نہیں ملتا؟ بولو، نہیں ملتا. اچھا وہ جمع کرنے کے لیے نیچے اتر آئے تو ان کو زیادہ ملے گا کیا؟ اگر نہ اترتے جب بھی ملتا، جمع کیا جب بھی اتنا ہی ملے گا جتنا ان کے حصے میں آتا. تو پھر کاہے کے لیے اتر گئے ہو؟ جب وہ ملنا ہی تھا، مال غنیمت میں ان کا حصہ مقرر تھا. ارے تھا یا نہیں تھا؟ وہ اترتے نہ اترتے، جمع کرتے نہ کرتے، اکٹھا کرتے نہ کرتے، مال غنیمت تو ان کو ملتا ہی. پھر وہ اترے تو اللہ اس کو کہہ رہا ہے یہ دنیا کا ارادہ رکھتے تھے. یہ دنیا کا ارادہ تو ہوا نہیں. دنیا کا ارادہ ہوا، اگر زیادہ مل جاتا تو چلو بھائی دنیا کے لیے نیچے اترے. نہیں سمجھ رہے بات؟ اگر زیادہ ان کو مل جاتا تو دنیا تھی. اگر یہ نیچے نہ اترتے، ان کو نہ ملتا تو دنیا کے لیے تھا. یہ اگر نیچے نہ اترتے، مال غنیمت نہ جمع کرتے، جب بھی ان کو مال غنیمت ملتا اور اتنا ہی ملتا، یہ دنیا کا ارادہ نہیں تھا. اصل میں ان کی نیت کیا تھی کہ مال غنیمت کا جمع کرنا بھی ثواب کا کام ہے. ملے گا ہر آدمی کو اتنا ہی، لیکن اس کو اکٹھا کرنا، جمع کرنا بھی، یہ میرے ساتھی اکٹھا کر رہے ہیں اور دشمن بھاگ چکا ہے، چلو یہ نیک کام ہم بھی کر لیں. مال غنیمت بھی اس میں ذہن میں تھا کہ مطلب مال غنیمت بھی ملے گا، لیکن مال غنیمت زیادہ نہیں ملتا. دنیا کا ارادہ ہلکا سا تھا. اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں صحابہ کے دل میں دنیا کا اتنا بھی ارادہ آئے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ان کا خالص ارادہ دنیا کا نہیں تھا.
مگر اللہ نے کہا تم میں سے بعض دنیا کا ارادہ رکھتے تھے، وہ اگر نہ بھی اترتے جب بھی ان کو مال غنیمت ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے لوگوں کی پکڑ بڑی جلدی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ان کو پکڑا جاتا ہے۔ یہ صحابہ تھے، مقتدیٰ تھے، پیشوا تھے، اللہ کو یہ گوارا نہیں صحابہ کے دل میں ذرہ سا بھی دنیا کا خیال ہے۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جس کو جو کچھ ملا حضور کے صدقے میں، آج جو کچھ مل رہا ہے حضور کے صدقے میں، ملے گا حضور کے صدقے میں، ارے نہیں۔ مگر خود حضور کے گھر پہ کیا تھا بولو؟ 2 مہینے بیت جاتے تھے، چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضور کا گھر کیا ہوتا تھا؟ ارے کیا ہوتا تھا بتاؤ نا؟ حضور کے گھر پہ 2 مہینے بیت جاتے، چولہا نہیں جلتا۔ دنیا کھا رہی نبی کے صدقے میں، نبی کے گھر پہ چولہا نہیں جل رہا۔ پہلے صحابہ کہ یہاں بھی غربت تھی، جب جنگیں ہوئیں مال غنیمت آیا تو صحابہ کے دن بدل گئے، گورنر ہوئے، فتوحات کے دروازے کھل گئے، غلام خریدے۔ تو نبی کی جو بیویاں تھیں انہوں نے کہا کہ دوسرے مسلمانوں کے وہاں پہلے فاقے ہوتے تھے، اب اللہ نے مہربانی کی ہے، اب ان کے وہاں دولت ہے، کھانے پینے کا انداز بدل گیا۔ حضور اب ہمارے گھر میں کھانے خرچے میں بھی کچھ تھوڑا سا بولو اضافہ ہونا چاہیے۔ یہ بات کس نے کہی؟ نبی کی بیویوں نے کہی۔ کوئی غلط بات تھی بولو؟ کوئی غلط بات تھی؟ تو جائز ہے۔ اللہ کے نبی ناراض ہو گئے اور قسم کھا لی کہ 1 مہینے تک اپنی بیویوں سے بات نہیں کرے۔ کیوں؟ نبی کے گھر پہ تم موجود ہو، تم نے دنیا کا ارادہ کیا کیسے؟ تمہارا درجہ بہت اونچا ہے، تم کو یہ کہنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، اے پیغمبر ان تمام بیویوں سے کہہ دو اگر تمہیں دنیا چاہیے آؤ ہم تمہیں طلاق دے دیں، دنیا دے دیں، اور اگر نبی کے گھر پہ رہنا ہے تو دنیا کو لات مارنا ہوگا۔ سب نے کہا دنیا کو ہم لات مارتے ہیں، باہر چولہے میں جائے دنیا، ہم تو نبی کے ساتھ ہی جینا چاہتے اور مرنا چاہتے۔ تو نبی کی بیویوں نے ذرا سا ذکر کر دیا ہمارے کھانے خرچے میں اضافہ کر دیا جائے، اللہ کے نبی کو یہ بات ناگوار گزری، اللہ کو یہ بات ناگوار گزری۔ ایسے صحابہ نے کیا کیا؟ مال غنیمت اکٹھا کرنے میں لگ گئے، حالانکہ ان کو اتنا ہی ملتا، مگر چونکہ وہاں سے وہ ہٹ گئے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم نے دنیا کا ارادہ کیا۔ صحابہ کے دل میں دنیا کا اتنا بھی ارادہ نہیں ہونا چاہیے، یہ الگ لوگ ہیں، دنیا سے الگ لوگ۔ اللہ فرماتا ہے ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، جب تم نے وہ جگہ چھوڑ دی، تیر انداز وہاں سے ہٹ گئے، نبی کے کہنا ماننے میں فرق آ گیا، تو جیتی ہوئی جنگ بدل گئی۔ پہلے تم غالب تھے، وہ بھاگ رہے تھے، اب کیا ہوا؟ وہ تمہارے پیچھے تھے اور تم بھاگ رہے۔ ثم صرفکم عنہم، پھر اللہ نے تم کو ان کے اوپر سے ہٹا دیا، تمہارا زور ختم کر دیا، تم کو مغلوب کر دیا، ان کو غالب کر دیا۔ پہلے تم غالب تھے، وہ مغلوب تھے۔ پھر آگے اللہ کہ تم سے غلطی ہوئی، صحابہ سے غلطی ہوئی نا، مگر اللہ کرے یہ جو کچھ ہوا یہ سزا نہیں ہے تمہاری، یہ دیکھو اللہ کا پیار، صحابہ سے غلطی بھی ہو گئی۔ پھر اللہ پیار سے کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جو تمہارے ساتھ ہوا ہے، 70 شہید ہو گئے ہیں، اتنے زخم آئے ہیں، یہ سزا نہیں ہے، یہ تمہارا امتحان تھا۔ کیا تھا یہ؟ لیبتلیکم، تاکہ اللہ تمہارا امتحان لے لے، یہ تو اس لیے ہوا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور تم سے جو غلطی ہوئی ہے اپنے دل تھوڑے نہ کرنا، غمزدہ نہ ہونا، اللہ نے وہ غلطی تمہاری بولو قیامت تک کوئی آدمی توبہ کر لے، چاہے اتنا بڑا آدمی ہو،
اس کی معافی کا ذکر قیامت میں معلوم ہوگا اللہ نے معاف کیا نہیں کیا. صحابہ سے جو غلطی ہوئی اللہ نے قرآن میں لکھ دیا کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا. اب اگر کوئی رافضی شیعہ کہ وہ صحابہ تو میدان احد میں ہٹ گئے تھے، تو آپ کہیے آپ کے منہ میں 32 دانت کب سے ہو گئے؟ اللہ کہہ رہا ہم نے معاف کر دیا، تم کون ہوتے ہو؟ خدا جس کو معاف کر چکا ہو، اعلان کر چکا ہو قرآن میں، اب اس کو تم کہہ رہے ہو کہ ان سے یہ غلطی ہوئی. غلطی آپ وکیل ہیں صحابہ کے. دنیا میں چاہے جتنا بڑا آدمی ہو، ولی ہو، قطب ہو، ابدال ہو، غوث ہو، کتنا بڑا آدمی ہو، اس کا معاملہ ابھی طے نہیں ہوا. جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا طے نہیں ہوا. کب طے ہوگا یہ؟ ارے بولو کب طے ہوگا؟ بولو. قیامت میں ہوگا، حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا. صحابہ وہ ہیں جن کا معاملہ خدا نے اسی دنیا میں طے کر دیا. کیا طے کر دیا؟ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، ان سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا. رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے. تو صحابہ کے بارے میں وہ آدمی بات کرے جس کا ابھی فیصلہ بھی نہیں ہوا، اللہ جانے کیا فیصلہ ہوگا. جن کے بارے میں فیصلہ ہو چکا آپ ان کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں، وہ جنت میں نہیں جائیں گے. نہیں جائیں گے میاں، قرآن میں خدا کہہ چکا وہ سب جنتی، اپنی فکر کرو. ہمیں کیا فکر عقبا کی، تم اپنی عاقبت سوچو. ایک شاعر تھے، ان کا نام تھا اسلم فاروقی، انتقال ہو گیا. ہاتھے میں جلسوں میں آتے تھے، مشاعرے میں آتے تو وہ شعر یہ پڑھا کرتے تھے. ہمیں کیا فکر عقبا کی، عقبا کہتے ہیں آخرت، ہمیں کیا فکر عقبا کی، تم اپنی عاقبت سوچو. ابو بکر و عمر میرے، ابو لولو تمہارا. ابو بکر و عمر کا تو فیصلہ ہو چکا، وہ جنتی ہیں، ان کی پیروی کرنے والے بھی جنتی ہیں. تم اپنی فکر کرو. ابو لولو مجوسی تھا ایران کا، تم اس کے فالوور ہو، اس کے ماننے والے ہو. جہاں امام ہوگا وہیں مقتدی ہوں گے. ہمارے امام ابو بکر و عمر ہے، جہاں امام ہمارے ہوں گے وہیں مقتدی ہوں گے. میرے امام ابو بکر اور عمر عثمان، میرے امام ابو بکر اور عمر عثمان، زمانے بھر کے لیے ہے یہی پیام علی. یہ کس کا پیغام ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ میرے امام ابو بکر ہیں، عمر ہے، عثمان ہے. کس نے کہا؟ ہم نے نہیں کہا، حضرت علی نے کہا. میرے امام ابو بکر اور عمر عثمان زمانے بھر کے لیے ہے یہی پیام علی. علی کا جو ہے عقیدہ وہی عقیدہ میرا. علی امام ہے میرے، میں ہوں غلام علی. جو علی کہتے ہیں ہمارے امام ابو بکر و عمر ہے، وہی علی والے بھی کہتے ہیں ہمارے امام ابو بکر اور عمر. تم علی کو مانتے ہو مگر علی جن کو امام کہتے ہیں ان کو نہیں مانتے ہو. کیسے مانتے ہو علی کو؟ تو اللہ تعالیٰ صحابہ کے بارے میں کیا فرما رہا ہے؟ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ تمہیں معاف کر چکا. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ ایمان والوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے. غلطی بھی ہو گئی، اس کا ذکر بھی کر دیا، معافی کا اعلان بھی کر دیا. ان کی عزت و عظمت میں کہیں فرق بھی نہیں آیا. اللہ فرماتا ہے یاد کرو، اِذْ تُصْعِدُونَ، جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے. اللہ نے کب فضل کیا تمہارے اوپر؟ جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے. صحابہ کب بھاگے؟ صحابہ جب دیکھا 70 صحابہ شہید ہو گئے، اللہ کے نبی بھی شہید ہو گئے، حضور نہیں رہے دنیا میں، اب ہم رہ کے کیا رہے؟ یہ اس وقت کا حال اللہ بیان کر رہا ہے. جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، اور کسی کی طرف مڑ کر تم دیکھ بھی نہیں رہے تھے.
والرسول یدعوکم، حالانکہ اللہ کے نبی تمہیں پکار رہے تھے، الی عباد اللہ، الی عباد اللہ، اللہ کے بندوں میرے پاس آؤ، مگر تم پیچھے پلٹ کے کیوں نہیں دیکھ رہے تھے؟ اس لیے تم کو تو یہ یقین ہو چکا تھا نبی شہید ہو چکے، اور جب یقین ہو جائے نبی تو شہید ہو چکے، اب نبی اگر بلائیں گے بھی تو کیا سوچے گا آدمی، نبی تھوڑی بلا رہے، نبی تو شہید ہو گئے۔ بے چینی کا عالم تمہارا یہ تھا۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، اللہ نے تمہیں غم پر غم پہنچایا، تم نے نبی کو غم دیا، اللہ نے بدلے میں تمہیں غم دیا۔ نبی کو غم کیا دیا؟ نبی نے کہا تھا یہاں سے نہ ہٹنا، تم ہٹ گئے، نتیجہ کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی، مال غنیمت بھی گیا، بہت بڑی تعداد شہید بھی ہو گئی، زخمی بھی ہوئے، اللہ کے نبی کی شہادت کی خبر بھی سننا پڑی۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، اللہ نے غم کے بدلے میں تمہیں غم دیا، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب، اللہ نے تمہیں غم پہ غم دیا، اللہ نے تمہیں غم پہ غم دیا۔ غم پہ غم کیا؟ پہلا غم کیا تھا کہ اتنے شہید ہو گئے اور مسلمان گھر گئے، مغلوب ہو گئے، زخمی ہو گئے۔ دوسرا غم کیا جو سب سے بڑا غم تھا کہ حضور شہید ہو گئے، یہ بڑا غم تھا۔ جب ایک چوٹ آدمی کے لگتی ہے تو چوٹ کا اس کو احساس ہوتا ہے، ارے بڑی چوٹ لگ گئی، بڑا درد ہے، بڑی تکلیف ہے، بڑی تکلیف ہے۔ پھر اس کے بعد اس سے بڑی چوٹ لگتی، جب اس سے بڑی چوٹ لگتی ہے تو پہلی والی چوٹ آدمی بھول جاتا ہے۔ تو یہ پہلی والی چوٹ جو بھلائی گئی کاہے کے لیے؟ تم سے دشمنی ہے خدا کو، کہیں تم کڑ کڑ کے اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لو، کہیں غم کی وجہ سے تم پریشان نہ ہو جاؤ، پہلے غم کو بھلانے کے لیے دوسرا غم دیا گیا۔ 2013 میں وہ مبارک پور کا سفر میں نے کیا، ایک جلسے میں واپس ہو رہے تھے اور بیریئر بند تھا، ریلوے کراسنگ، اور گاڑی اس سے ٹکرائی اور اس کے بعد ریلوے ٹریک پہ گاڑی بند ہو گئی۔ سب اترے مگر ڈرائیور بھی اترا، مگر وہ اپنی سائٹ میں اترا جدھر سے گاڑی آ رہی تھی، اور وہ دیکھ بھی رہا ادھر سے گاڑی آ رہی، روشنی بھی آ رہی، اللہ کی مرضی۔ اور اس کے بعد ٹرین نے اس کو پھینک دیا دور۔ بعد میں جب دیکھا موبائل کی روشنی سے پڑا ہوا ہے سائٹ میں کنارے، اس کو الٹ پلٹ کے دیکھا تو ختم۔ یہ ایسا حادثہ تھا جو مدتوں مجھے یاد رہا، نماز میں بھی خیال آ رہا، ہر وقت یہی خیال آ رہا، ہر وقت یہی خیال آ رہا۔ پھر اس کے بعد رمضان کے مہینے میں 18 رمضان کو میری والدہ کا انتقال ہو گیا، دوسرا صدمہ۔ پھر 18 شوال کو میرے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا، تیسرا صدمہ، غم پہ غم۔ اب وہ جو پہلا غم جو ہر وقت دماغ میں سوار تھا اس میں کمی آئی۔ تو یہ غم پہ جو غم دیے گئے ہیں اس لیے نہیں دیے گئے ہیں اللہ کو دشمنی ہے، نہیں ہے غم کہ مجھے غم عطا کیا تو نے، کرم کیا مجھے اپنا بنا لیا تو نے۔ اللہ کہتا ہے فَأَصَابَهُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا، اللہ نے ان کو غم دیا، غم کے بعد لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ ان کے اندر اللہ برداشت کی طاقت پیدا کر دے۔ آئندہ اگر کوئی چیز نقصان ہوتا ہے ہو جائے، مگر نبی کا کہنا مانیں گے، نبی کے کہنے کے خلاف نہیں کریں گے، چاہے دنیا کی کتنا بڑا نقصان کیوں نہ ہو جائے۔
لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ غمزدہ نہ ہوا کرو اس چیز پر جو تم سے چھوٹ جائے، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ اس چیز پر تکلیف پر جو تمہیں پہنچے، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ کو تمہارے ایک ایک عمل کی خبر ہے، اس کے اعتبار سے اللہ تمہیں جزا دے گا قیامت کے دن۔ اور اللہ کہتا ہے پتہ ہے تمہیں، ہم نے تمہیں معاف کر دیا، اور اسی موقع پر کب؟ عین میدان جنگ میں ہم نے تمہیں انعام بھی دیا۔ تمہیں انعام کیا انعام دیا صحابہ کو؟ غم سے صحابہ چور، 70 صحابہ کی جنازے کی نماز پڑھنا ہے، قبریں بھی ان کی بنانا ہے، نبی زخمی ہے، ہماری وجہ سے نبی کی چوٹ لگی ہے، 70 صحابہ شہید ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا دیا؟ اللہ نے صحابہ پر اسی میدان جنگ میں نیند طاری کر دی۔ کیا کیا؟ نیند۔ میدان جنگ میں نیند آ سکتی ہے؟ وہ لوگ نہیں آئے گی۔ درس قرآن میں نیند آئے گی، نماز میں نیند آئے گی۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اگر نماز میں نیند آئے، درس قرآن میں نیند آئے تو اللہ کی طرف سے نہیں، شیطان کی طرف سے۔ اور میدان جنگ میں اگر نیند آئے تو یہ اللہ کی طرف۔ ابو طلحہ صحابی کہتے ہیں کھڑے ہوئے تھے اور ایسی نیند طاری ہوئی، تلوار ہاتھ سے چھوٹ کے گری، پھر اٹھائی، پھر گری، پھر اٹھائی، پھر گری۔ یہ نیند جو اللہ نے طاری کی، ایک دم سے وہ سارا غم اور تھکن اللہ نے دور کر دیا۔ اللہ کہتا ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا، اللہ نے پھر تمہارے اوپر اتارا غم کے بعد چین، اطمینان، سکون۔ کیسے؟ نعاسا، نیند طاری کر۔ یغشا طائفۃ منکم، وہ نیند چھا گئی تم میں سے ایک جماعت پر۔ کس پر؟ ایک جماعت کو نیند آئی۔ اسی میدان جنگ میں دوسری جماعت بھی تھی، اس کو نیند نہیں آئی۔ یہ نیند کس کو آئی؟ جو مخلص صحابہ تھے۔ نیند کس کو نہیں آئی؟ جو منافق تھے۔ اللہ کہتا ہے یغشا طائفۃ منکم، وہ چھا گئی ایک جماعت پر تم میں سے، وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق، اور ایک جماعت ایسی تھی اس کو اپنی فکر پڑی تھی، پتہ نہیں بچیں گے نہیں بچیں گے۔ اس کو نہ نبی کی فکر تھی، نہ دین کی فکر تھی، نہ مسلمانوں کی فکر تھی، اس کو کس کی فکر تھی؟ خالی اپنی فکر تھی، ان کو نیند ہی نہیں ہے۔ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ اللہ کے بارے میں طرح طرح کا گمان کر رہے تھے، جاہلیت والے گمان، پتہ نہیں مر جائیں گے، پتہ نہیں بچیں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ سوچ رہے تھے۔ یقولون هل لنا من الامر من شیء، مگر کبھی کبھی آدمی کے دل میں کچھ ہوتا ہے اور زبان سے ظاہر کچھ اور کرتا ہے۔ وہ منافق لوگ زبان سے کیا کہتے تھے؟ ارے بھائی اللہ کے سامنے کوئی کیا کر سکتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اب اپنے بس میں تو تھا نہیں کہ اپنے آپ کو بچا لیتے، 70 زخمی ہو گئے، یہ ہو گئے، یعنی گویا کہ تقدیر میں یہی لکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہی مقدر کیا تھا اس لیے ایسا ہوا۔ بظاہر اس کا مطلب یہ ہے، لیکن وہ یہ مطلب نہیں لے رہے تھے، وہ مطلب کچھ اور لے رہے تھے۔ کیا کہا انہوں نے؟ یقولون هل لنا من الامر من شیء، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے کوئی بھی اختیار ہے، ہمارے بس میں تو کوئی چیز ہے نہیں۔ ہر آدمی کہے گا ہمارے بس میں کوئی چیز نہیں، بلکہ بس میں کس کے بس میں ہے؟ اللہ کہتا قل ان الامر کلہ للہ، آپ کہتے سارا اختیار تو بس اللہ کے پاس ہے، کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، یہ کہہ دیجئے۔ لیکن منافقین کا مقصد یہ نہیں تھا کہ سب کچھ اللہ کے بس میں ہے اور ہمارے بس میں کچھ نہیں، یہ مقصد نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد کیا تھا معلوم؟ مدینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تھا کہ یہ جو 3000 لوگ لڑنے آ رہے ہیں، بتاؤ مدینے میں رہ کے لڑے مدینے کے باہر؟ تو حضور کی مرضی تھی مدینے میں رہ کے لڑے، بعض صحابہ کی رائے تھی مدینے کے باہر لڑے، منافق کی بھی رائے تھی مدینے میں رہے،
مگر حضور نے صحابہ کا اصرار دیکھا تو مدینے کے باہر چلے. اب وہ منافق کہہ رہا ہے میری بات تو مانی نہیں گئی. کون سی؟ کہ مدینے میں رہ کے لڑیں. ہمارا تو اختیار کچھ چلا نہیں. اگر ہمارا اختیار چلتا تو یہ نہ ہوتا جو آج ہوا ہے ہم لوگوں کے ساتھ. اللہ کا نام ہے قل ان الامر كله لله. آپ کہہ دیجئے اختیار تو سب کا سب اللہ تعالیٰ کو ہے. یخفون فی انفسہم، یہ منافق اپنے دلوں میں چھپا رہے ہیں. ما لا یبدون لک، جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کریں. ان کے دل میں کچھ اور ہے، زبان پر کچھ اور ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ لو کان من الامر شیء ما قتلنا ہاؤنا. ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے اگر ہماری بات مان لی گئی ہوتی تو آج ہمارے بھائی یہاں قتل نہ ہوتے. یعنی گویا کہ مسلمانوں کو بتانا چاہتے تقدیر کچھ نہیں ہے. تقدیر حالانکہ سب کچھ تقدیر ہے، اللہ نے جو لکھا ہے وہ تو ہو کے رہے گا. مگر یہ کیا کہہ رہے ہیں اگر ہماری بات مان لی گئی ہوتی اور مدینے میں رہ کے مقابلہ کیا گیا ہوتا تو ہمارے ساتھی یہاں مارے نہ جاتے. اللہ کہتا ہے ان سے کہہ دو تقدیر ہی سب کچھ ہے. اگر تم یہاں نہ بھی آتے، تمہاری بات بھی مان لی گئی ہوتی، لوح محفوظ میں اگر لکھا ہوتا تو جن کو یہاں مرنا تھا وہ یہاں ضرور آتے. قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، اللہ کہتا ہے ان سے کہہ دو اگر تم گھر میں رہتے، لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ، تو جن کا قتل ہونا اللہ لکھ چکا تھا وہ اس میدان میں نکل کر ضرور آتے، کسی نہ کسی بہانے سے آتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر یہ سب ہوا کیوں؟ منافقوں کے ساتھ ہوا، ایمان والوں کے ساتھ کیوں ہوا؟ اللہ کہتا ہے یہ سزا نہیں ہے. پھر کہا وَلِيَبْتَلِيَ مَا فِي وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اللہ نے ایسا اس لیے کیا تاکہ اللہ امتحان لے لے تمہارے دل میں کیا ہے. ایمان والوں کے دل میں کیا تھا وہ ظاہر ہو گیا، منافقوں کے دل میں کیا تھا وہ ظاہر ہو. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ اللہ تمہارے دلوں کی بات کو صاف کر دے، دلوں کا کھوٹ نکل جائے. جب مصیبت میں آدمی مبتلا ہوتا ہے تو کس کی طرف اس کا دھیان جاتا ہے؟ اللہ کی طرف. مصیبت میں اس لیے ڈالا گیا تاکہ دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف جائے. واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی باتوں سے خوب واقف ہے، خوب واقف ہے. اسی کے اعتبار سے قیامت کے دن اللہ جزا دے گا اور اللہ تعالیٰ اسی اعتبار سے قیامت کے دن سزا دے گا. غرضے کی صحابہ نے اللہ نے یہ بتایا صحابہ سے غلطی ہوئی. کیوں بتایا مسلمانوں کو؟ صحابہ 100% نیک تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، جنتی تھے، مگر ایک غلطی ان سے ہو گئی. کون سی والی؟ کہ میدان جنگ میں حضور نے کہا تھا یہاں سے نیچے نہ اتر. وہ 40 آدمی اتر آئے. جنگ کا نقشہ بدل گیا نہیں بدل گیا؟ یہ اللہ مسلمانوں کو کیوں سنا رہا ہے؟ ان سے ایک غلطی ہوئی تھی تو اللہ کی مدد ان سے ہٹ گئی. اور تم اپنی زندگی دیکھو، تم سے ایک غلطی صبح سے شام تک ہوتی، بولو ایک غلطی ہوتی خالی. کتنے بے نمازی ہیں، اکثریت بے نمازی. اور دیکھ رہے ہیں ماحول کیا، الیکشن ہو گیا، الیکشن میں تقریریں بھی ہوئی زہریلی، یہ دھمکیاں بھی دی گئیں کیا کہ دیکھیے اب کوئی سڑک پہ نماز پڑھتا ہوا دکھتا نہیں. مائک کی آوازیں بھی کم ہو گئی اذانوں کی. 5 سال کے بعد یہ اذانیں بھول جاؤ گے لوگ. یہ ماحول. مگر مسلمان کی حالت میں کوئی فرق آیا؟ مسلمانوں نے مسجدیں بھر دی، مسلمان نماز کے پابند ہو گئے. ایک غلطی ہوئی تھی تو اللہ کی نصرت ہٹ گئی تھی، حالانکہ 100% وہ نیک تھے. یہاں 100% نیک نہیں ہے. مصیبت کھڑی ہوئی ہے، مصائب سامنے ہیں، مشکلات سامنے ہیں، نتائج سامنے ہیں،
لیکن اللہ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے. لیکن اللہ کو مناؤ تو ہو گیا امتحان، ہو گیا الیکشن، اس کے بعد رزلٹ آنے، لاکھ تدبیریں کرے کوئی، اللہ کی تدبیر کے سامنے کسی کی تدبیر نہیں چل سکتی. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے تدبیریں کی، اللہ نے اپنی تدبیر کی. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. مگر اللہ بہترین تدبیر کرے گا کب؟ تھوڑے سے نمازی مسجد میں وہ دعا کر رہے ہیں اور باقی کیا نمازی نہیں پڑھ رہے ہیں. اللہ کہے گا جب یہ سب مانگیں گے ہم سے تب ہم بدلیں گے. الیکشن کے بعد بھی کچھ کام تھا، ووٹ دینے آپ گئے، بسم اللہ پڑھ کے آپ نے ووٹ دے دیا. اس کے بعد کام کیا ہے؟ اللہ سے دعا مانگے. کیا دعا مانگے؟ اے اللہ ایسا حاکم مسلط نہ کیجئے جو ہمارے اوپر رحم نہ کرے، ایسا حاکم ہمارے اوپر مسلط نہ کیجئے جو آپ سے نہ ڈرے. ضرورت ہے نہیں؟ بولو. حکومتیں خود سے نہیں ملتی ہیں. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے قل اللہم مالک الملک، آپ کہہ دیے اے ملک کے مالک، توتی الملک من تشاء، جس کو آپ چاہتے حکومت دیتے ہیں، وتنزع الملک من تشاء، جس سے چاہتے حکومت چھین لیتے ہیں. جس کو دیتے ہیں ضروری نہیں وہ نیک ہو، جس سے حکومت چھینتے ضروری نہیں کہ وہ برا ہو. اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے. اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی نہیں، وہ نیک ہے اس لیے حکومت دی. قارون نیک تھا نا بہت، جبھی اللہ نے دولت دی تھی اسے. نمرود بہت نیک تھا، جبھی پوری دنیا میں بادشاہت دی تھی. فرعون بہت نیک تھا، 70,000 بچوں کو قتل عام کرایا، مصر کی حکومت دی. تب کچھ نہیں. نیکی کی بنیاد پر حکومت خدا نہیں دیتا، اپنی مشیت کی بنیاد پر دیتا ہے. اللہ کے قبضے میں ہے، جو اس نے چاہا وہ ہوا، جو وہ چاہتا ہے وہ ہوگا، جو چاہے گا وہ کرے گا. اللہ کے نبی نے کہا تمہارا کام کیا ہے؟ اللہ کا کام وہ ہے جو چاہے کرے گا. تمہارا کام کیا ہے؟ دعا مانگو. کیا دعا مانگے؟ رزلٹ کے آنے تک کیا دعا مانگے؟ مانگنے کو بھی ہمیں فرما دیا، مانگنے کا ڈھنگ بھی بدلا دیا. کیا مانگے یہ بھی بتا دیا. اللہم لا تسلط، پڑھو اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا. اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا. اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا. ترجمہ، اے اللہ ہمارے اوپر ایسا حاکم مسلط نہ کیجئے جو ہمارے اوپر ترس نہ کھائے اور جو ظلم کرنے میں آپ سے بھی نہ ڈرے. ایسا حاکم مسلط نہ کیجئے. حاکم تو آپ ہی بناتے، آپ سے یہ درخواست. دوسری چیز مایوسی، ہر طرف مایوسی، ہر طرف مایوسی، کہیں سے امید نہیں. اس حالت میں بھی اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. مایوسی کو بدلنے والی دعا کون سی؟ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں. یونس علیہ السلام کے ساتھ جو حالات تھے وہ کیسے تھے؟ بڑے مایوسی کے حالات تھے. ایک آدمی کسی کمرے میں بند ہو، دروازہ بند ہو، کیسے نکلے گا؟ باہر سے کھٹکھٹا رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا، کوئی تو نکلے گا. وہ مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی کے پیٹ میں اندھیرا، اور مچھلی سمندر میں، سمندر کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا. اور مچھلی کے اندر خوشبو بھی بہت ہوتی ہے نا، بولو خوشبو ہوتی، پیٹ کے اندر ہے اور اس کی بو بھی آ رہی ناک میں، سڑان، بدبو. چیخ بھی نہیں سکتے، چلا بھی نہیں سکتے، کہیں آواز پہنچ نہیں سکتی، کوئی سہارا نہیں، سارے دروازے بند ہیں.
تو یونس علیہ السلام نے اس موقع پر اللہ سے دعا کی. قرآن میں فنادا فی الظلمات، انہوں نے پکارا تاریکیوں میں، اندھیروں میں، سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ کی ذات پاک ہے، ہم ہی ظالم ہیں، قصور ہم سے ہوا ہے، اللہ غلطی ہم سے ہوئی. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ فنجیناہ من الغم، جو گھٹن تھی وہاں گھٹن، سوچ لیا مچھلی کے پیٹ میں سانس بھی کیسے لیں گے، اس گھٹن سے ہم نے ان کو نجات دی. فنجیناہ من الغم. اللہ کہتا مگر یہ یونس کے ساتھ خاص نہیں تھا کہ ان کو نجات دی بس، نہیں، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح قیامت تک ایمان والوں کو ہم اس دعا کی برکت سے نجات دیتے رہیں گے. کون سی دعا کی برکت سے؟ لا الہ الا انت. اور تجربہ ہے، حالات خراب ہیں، ماحول خراب ہے، بیماری کوئی آ گئی، سخت مشکل آ گئی، 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ پڑھی جاتی. یہ کون سی آیت کریمہ ہے؟ کون سی؟ لا الہ الا انت. اللہ مسائل کو حل کر دیتا ہے، مشکلات کو دور کر دیتا ہے. اتنے مسلمان، اتنے نمازی، اگر یہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنے خالی، کتنے مرتبہ؟ 3 مرتبہ، اسی نیت سے، تو بتائیے اللہ کا وعدہ سچا ہے نہیں ہے؟ نجات ملے گی نہیں ملے گی؟ تو کون کون نہیں پڑھے گا؟ جو نہ پڑھے وہ ہاتھ اٹھائے. یہ دیکھیے، وہ دیکھیے، وہ دیکھیے. نہیں پڑھیں گے آپ؟ ہم تو وعدہ لے رہے ہیں، کون کون نہیں پڑھے گا؟ اچھا کون کون پڑھے گا؟ سب لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. اور خالی مرد لوگ نہیں پڑھیں گے، گھر پہ عورتوں کو بتائیں گے وہ بھی پڑھیں، بچے بھی پڑھیں، معصوم زبان سے، تتلی زبان سے، جنہوں نے گناہ نہیں کیے وہ بھی پڑھیں کثرت کے ساتھ، جب تک کہ رزلٹ نہ جائے. اللہ تعالیٰ بڑا ہے، اللہ کی قدرت بڑی ہے، اللہ کے فیصلے حکمت والے ہیں، انشاءاللہ خیر ہی کا فیصلہ ہوگا. اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. ارسلین کی طبیعت خراب ہے، حاجی معین صاحب کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہے. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے اور امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین. اللهم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين الظالمین. اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اس کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا دے. اس کی برکت سے عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرے کی اصلاح فرما. اے اللہ اس کی برکت سے مجھے شفا عطا فرما، امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما. اے اللہ ایسے حاکموں کو ہمارے اوپر مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ کرے. اے اللہ جو تیری عظمت اور جلال سے ڈرے بھی نہیں. اے اللہ خیر کے فیصلے فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اے اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، مجاہدین کی مدد فرما. اے اللہ پوری دنیا کی تمام مسجدوں کی، تمام مدرسوں کی حفاظت فرما. اے اللہ جو باطل طاقتیں سر اٹھائے ہوئے ہیں
اور تیرے دین کو دینداروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں ہیں، اے اللہ تیری طاقت سب سے بڑی ہے، تیرے فیصلے سب سے بڑے ہیں، اے اللہ ان کے ناپاک ارادوں کو ناکام فرما دے، ان کی تدبیروں کو انہی پر الٹ دے، اے اللہ ان کے دماغوں کو معاف کر دے، اے اللہ تو خود ان سے انتقام لے لے، اے اللہ جہاں کہیں تیرے بندے پریشان غیب سے ان کی مدد فرما، جو بیمار ہے شفا عطا فرما، جو حاجت مند ہے ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جن کو ملازمت کی تلاش ہے اچھی ملازمت عطا فرما، جن کے کاروبار خراب ہیں ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، جن کو رشتوں کی ضرورت ہے اچھے رشتے عطا فرما، اے اللہ جو اولاد سے محروم ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد کی طرف سے فکر مند ہے ان کی فکروں کو دور فرما، جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، خاص طور سے مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اور امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے تمام اکابر علماء مشائخ قوم و ملت کے جو خدام ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، دین کا کام کرنے والوں کی خدمت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کو معاف فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علیہ وسلم۔